کے لیے بھی دعائیں فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قبول فرمائے، ان کی قرات کو قبول فرمائے، اس کی محنت کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ آپ میں اسماء مقررین حضرات میں سے میں دعوت دینا چاہتا ہوں عزیزم مولوی رضوان الاختار صاحب، عزیزم رضوان الاختار درجہ حفظ آئیے اور ہمارے سامنے اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنجم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ورسب ووسب في الكمال ولا مقارن له ولا مضارع له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جزء نزو عزم له ولا دسب وصب عيب كاب بيت خصم له. أما بعد، ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى. الآية: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الحدیث: ہر قسم کی تعریف اس مہان رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں ہر کام سے فارغ کرنے کے بعد اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہان رب العالمین کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ صرف الحمدللہ کہنے سے ختم نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے وسیلے سے یہ دنیا ہے، ہمیں اور آپ سب ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بیٹے سے کہا کہ میں نے جنت میں ایک غلطی کی تھی۔ توریت پڑھنے والا جانتا ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی، انجیل پڑھنے والا جانتا ہے آدم سے غلطی ہوئی، زبور پڑھنے والا جانتا ہے آدم سے غلطی ہوئی، اور قرآن مجید پڑھنے والا بھی جانتا ہے آدم سے غلطی ہوئی۔ لیکن آخری نبی کی امت ایسے ایسے غلطیاں کریں گے، اگر ماں سنے گا تو کہے گا مجھے سے ماں مت کہنا، اگر باپ سنے گا تو کہے گا مجھے سے باپ مت کہنا، لیکن اللہ یہ سب غلطیاں کسی سے نہیں چھپائیں گے۔ اتنی فضیلت ہے ہماری، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں بہت سی آیتیں فرمایا، میں اس سے کچھ چند آیتیں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ البتہ ان مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی جو اپنے نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ تحقیق نماز برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لیٹے ہوئے تھے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید رنگ کا براق لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوار ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا رقاب پکڑا اور پھر براق چل رہے تھے۔ براق کا اتنی تیز رفتار تھا کہ جہاں تک نگاہ جا رہے تھے قدم پڑ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے گئے۔ وہاں پہ تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں اذان دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور سارے انبیاء نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد سارے انبیاء سے ملاقات کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔
زمین سے پہلے آسمان میں تشریف لائے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں میں حضرت موسیٰ یوسف، اور پانچویں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتواں یعنی آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے گئے، وہاں پہ بہت سی چیزیں دکھائی، ایسے چیزیں دکھائی جو دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہو نہ کسی نے سوچا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں لے گئے۔ جہنم کی آگ اتنی بھیانک تھی کہ وہاں پتھر اور لوہے کی تحقیق نہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مردار جانور رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کا غیبت کرتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ عرش عظیم کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے منزل میں ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منزل یہاں تک تھی، اس سے آگے میں جاؤں تو اللہ کے نور سے میں جل جاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی، قلب کی ملاقات کی، اپنے آنکھوں سے ملاقات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے وقت 4 چیزیں دی۔ ایک نمبر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، دوسری نمبر سورہ البقرہ کے آخری کے رکوع دیا گیا، تیسرا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اللہ کے طرف اللہ سے شرک نہ ٹھہرا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور 4 نمبر وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کر لے اور اس کو نہ کر لے تو اس کے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کو کر لے تو 10 حصے میں لکھی جائے گی، اور اگر کسی شخص برے کاموں کا ارادہ کر لے اور اس کو نہ کر لے تو گناہ بالکل نہیں لکھی جائیں گی، اور اگر اس کو کر لے تو بد ہی لکھی جائیں گی۔ معراج رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں 1 مہینے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی اور تمہارے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کی گئی تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رمضان کا مہینہ میں ہدایت اور انسان کے لیے نشانیاں ہیں، ایسی ہدایت کی باتیں جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ تو رمضان کے مہینے کو پائے تو روزے رکھے۔ اور اسلام کا 4تھا فریضہ زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں آیا سورہ البقرہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول سورہ مریم میں بیان فرمایا وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، اور مجھے حکم دیا گیا نماز اور روزے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر زکوٰۃ نہیں دیتے کہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ خرچ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ مانو ایک اناج کا دانہ ہے، اس کے زمین میں گاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر پودا نکل گیا، اور ہر پودے میں 7 بالیں ہوتے ہیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ یا خیرات دیتے ہیں ان کے پیسہ جاتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور قیامت تب قائم ہوگا جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے کے کوئی شخص نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 شخص پر آنکھیں اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے۔ 1 نمبر جو جھوٹی وعدے کر کے چیزیں بیچتے ہیں، 2 نمبر جو لوگوں کو چیزیں دے کے طعنہ مارتے ہیں، اور تیسرے نمبر جو ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ما اسلف من الکعبین من الآزار فی النار، جو حصہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامہ کا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرے حدیث میں آیا
لا يرحم الله من لا يرحم الناس. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اور ایک حدیث ہے لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او تصاور. اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. واخر دعوانا